کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے بیچوں بیچ رہائشی عمارتوں کے درمیان کلاشنکوف سے نہیں بلکہ دستی بموں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ ایک جنگ لڑی جا رہی ہو؟ یہ 2013 کا لیاری تھا جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں۔ وہاں پہ موت سستی اور زندگی انتہائی مہنگی ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جنگ پولیس یا رینجرز کے خلاف نہیں تھی، یہ بھائی کی بھائی کے خلاف جنگ تھی۔ ایک طرف تھا سردار عزیر جان بلوچ جسے پروٹوکول اور ریشمی سوٹ پہننے کا شوق تھا، وہ سیاستدان بننا چاہتا تھا، اور دوسری طرف تھا اس کا اپنا بچپن کا دوست، اس کا سب سے بڑا کمانڈر نور محمد عرف بابا لاڈلا۔ TNS دا نوید شو میں آج کی کہانی لیاری کی خونی بساط کے اس مہرے کی کہانی ہے جس نے اپنے ہی بادشاہ کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا 10 اکتوبر 1977 کو لیاری کی تنگ و تاریک گلیوں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ وہی گلیاں ہیں جو نسل در نسل سب کو غربت کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھتی تھیں۔ اس کا باپ غلام حسین ایک منشیات فروش تھا جسے پولیس نے کئی بار گرفتار کیا۔ غلام حسین نے ایک بار کشتی میں سوار ہو کر ملک سے باہر جانے کی کوشش کی۔ کشتی سمندر کے عین وسط میں ڈوبنے لگی۔ اس میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے، ان میں سے صرف 3 لوگ بچے تھے جن میں سے غلام حسین بھی ایک تھا۔ بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے مہینہ بھر پانی میں کیسے گزارا اور کس طرح سے سروائیو کیا، تو اس نے بہت بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کہا کہ میں اپنے مردہ ساتھیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا رہا اور بچ نکلا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں بابا لاڈلا نے جنم لیا، اور یہ وہ تربیت تھی جو بابا لاڈلا کو گٹی میں ملی تھی۔ کراچی سے جڑے بہت سے نوٹوریس کریکٹرز کی کہانی کی طرح بابا لاڈلا بھی بچپن ہی سے ذہین تھا۔ اس نے پڑھائی بھی کی اور پھر بینک میں نوکری بھی، 3 نجی کمپنیوں میں بھی ملازمت کی، لیکن وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے 1.5 سال سے زائد عرصے تک DIG ہیڈ کوارٹرز کراچی کے چکر لگاتا رہا اور وہاں بیٹھا رہا۔ وہ التجا ہی کیا کرتا تھا کہ مجھے ASI بھرتی کر لو، لیکن پولیس میں یہ نوکری لینے کے لیے اس کے پاس کوئی سفارش موجود نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی جیب اسے میرٹ کی یہ سیڑھیاں چڑھا سکی۔ جب وہ سرکار کے دروازے سے خالی ہاتھ پلٹا تو نور محمد کو سردار کا دروازہ کھلا ملا، اور وہ تھا سردار عبد الرحمن بلوچ، جسے دنیا رحمان ڈکیت کے نام سے جانتی تھی۔ اس وقت نور محمد نے اپنی پوری زندگی سردار عبد الرحمن بلوچ عرف رحمان ڈکیت کے قدموں میں لا کے رکھ دی، اور پھر نور محمد رحمان ڈکیت کا لاڈلا بن گیا۔ تو یوں لیاری کو ملا بابا لاڈلا، اور یہی لقب بعد میں اس کی پہچان بن گیا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا رحمان ڈکیت کے ساتھ اس کی زندگی تک چلتے رہے، جب تک کہ رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں ہلاک نہیں ہو گیا۔ بابا لاڈلا نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد نور محمد عرف بابا لاڈلا نے عزیر جان بلوچ کا ہاتھ تھاما، لیکن نور محمد عزیر بلوچ کا لاڈلا نہ بن سکا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عزیر کے ایک لڑکے کی جانب سے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر بابا لاڈلا نے سٹینڈ لیا اور بھرپور احتجاج کیا۔ وہ بھڑک اٹھا اور اس نے اس لڑکے پر حملہ کرنا چاہا۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ بنی اولڈ سٹی ایریا کی ہول سیل مارکیٹ سے بھتہ وصولی، جہاں سے دونوں کے اختلافات پیدا ہوئے، اور تب نور محمد عرف بابا لاڈلا کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ عبد الرحمن بلوچ اور عزیر بلوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ دونوں کے اختلافات بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر ایک وقت آیا جب بابا لاڈلا اور عزیر بلوچ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد لیاری میں فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں شرکت کے موقع پر بابا لاڈلا کو بم کے ساتھ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں
اس کی جیپ تباہ ہو گئی لیکن اس کی زندگی بچ گئی۔ عزیر جان بلوچ سے بابا لاڈلا نے ٹکر لینی تھی تو اپنا بندوبست بھی کرنا تھا، خود کو مضبوط بھی کرنا تھا کہ سردار کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اسی سلسلے میں اس نے گینگ وار میں ملوث غفار ذکری نامی ایک کیریکٹر سے ملاقات کی اور اس کو اپنے ساتھ ملایا۔ غفار ذکری کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد اب بابا لاڈلا تھوڑا سا مضبوط ہونے لگا۔ اس کے بعد عزیر جان بلوچ کی گرفتاری نے بابا لاڈلا کو مزید امپاور کر دیا۔ اب لیاری پر اس کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ عزیر جان بلوچ جیل میں تھا لیکن اس کے کمانڈر اپنی طرف سے لیاری کی حکمرانی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کمانڈرز میں سے ایک فیصل پٹھان تھا۔ فیصل پٹھان نے کافی کوشش کی، شدید مزاحمت کی اور رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن بابا لاڈلا اس بار بیک فٹ پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے لیاری کے 70% علاقے کے اوپر اپنا راج قائم کر لیا۔ بابا لاڈلا نے لیاری کے اندر ایک متوازی نظام قائم کر لیا۔ اس نے اپنی چوکیاں بنائیں، اپنی حوالات بنائیں اور اپنی ہی فوج تیار کر لی۔ لیاری کے ہر فیصلے پر بابا لاڈلا کا حکم چلنے لگا۔ جو بھی مقدمہ لیاری میں پولیس کے پاس جاتا تھا، لوگ وہی مقدمہ لے کر بابا لاڈلا کی عدالت میں حاضر ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کو پولیس سے زیادہ بابا لاڈلا پر بھروسہ تھا اور پولیس سے زیادہ خوف بھی بابا لاڈلا سے تھا۔ بھتہ خوری اس کا بڑا کاروبار تھا، لیکن لیاری والے اسے بھتہ نہیں کہتے تھے، وہ اسے حصہ کہا کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کراچی کے سرزمین میں سے جو بھی منافع کمائے گا وہ اس کے اصل باشندوں کو اس میں سے حصہ بھی دے گا۔ بابا لاڈلا نے اسی فلسفے کو اپنی سب سے بڑی دلیل اور ہتھیار بنایا اور پھر کراچی کی ایشیا کی سب سے بڑی کچرا مارکیٹ شیر شاہ کچرا مارکیٹ کے تاجروں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنا شروع کر دی۔ وہ رقم اپنے خاص لیٹر ہیڈ کے اوپر اپنے دستخط کے ساتھ مانگا کرتا تھا۔ جب تاجر یہ بھتہ دے دے کر فیڈ اپ ہو گئے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بابا لاڈلا نے پیغام بھجوایا کہ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے ورنہ ہم آپ لوگوں کو چن چن کر ماریں گے، لیکن تاجر بھی طے کر چکے تھے کہ اب مزید نہیں۔ انہوں نے شیر شاہ مارکیٹ سے یہ بھتہ دینے سے انکار کیا تو پھر بابا لاڈلا سردار عبد الرحمان اور اپنے گینگ کے ساتھ شیر شاہ مارکیٹ جاتا ہے، جہاں پر سنائپرز چھتوں پر چڑھ گئے اور پھر وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور یہ خون ریزی اب تک لوگوں کو یاد ہے۔ اس نے 8 سے 9 تاجروں کو زندہ پکڑا اور گھسیٹ کر مارکیٹ کے مرکزی دروازے تک لے آیا اور وہاں پر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ یہ اس قدر درندہ صفت انسان تھا کہ بعد میں ان تاجروں کی لاشوں پر ناچتا رہا اور دھمال ڈالتا رہا۔ پولیس نے بابا لاڈلا کے خلاف بڑے پیمانے پر 6 آپریشنز کیے تھے، لیکن اس کے خبری اتنے مضبوط تھے کہ یہ ہر دفعہ بچ نکلتا۔ اس نے مخبری کرنے کے لیے کئی لوگ پولیس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ بابا لاڈلا اس قسم کا پاگل انسان تھا کہ جس وقت چودھری اسلم سے تمام کریمنلز ڈرا کرتے تھے، اس نے اس وقت بھی اس پر حملہ کر دیا، جس میں چودھری اسلم کے 5 سے 6 ساتھی شہید ہو گئے اور چودھری اسلم بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس نے پولیس کے ساتھ 12 سے 14 مقابلے کیے اور ہر بار وہ اپنے گروہ کی طاقت ثابت ہوا۔ ایک دفعہ اس نے پولیس کی 7 سے 8 گاڑیوں کے قافلے پر پل پر گھات لگا کر حملہ کر دیا جب وہ ایک بڑے گینگسٹر شعیب خان کو منتقل کر رہے تھے۔ اس حملے میں کئی پولیس والے شہید ہوئے۔ شفافیت اور وفاداری بابا لاڈلا کا تعارف تھی۔ سردار عبد الرحمان بلوچ کی زندگی میں بابا لاڈلا اس کی اپنے باپ سے زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ جس پر بھی اس کو شک ہوتا کہ اس نے رحمان ڈکیت کی مخبری کی ہے، اس کا انجام صرف اور صرف موت ہوتا۔ بابا لاڈلا کے قریبی ساتھی بھی اگر مخبری کرتے ثابت ہو جاتے تو اس کو اپنی حوالات میں بند کر کے شدید تشدد کا نشانہ بناتا۔ پیپلز پارٹی کے ممبر اسمبلی جاوید ناگوری اور ان کے رفقا کو مارنے کے الزام میں
اب بابا لاڈلا کا انجام یقیناً طے ہو چکا تھا۔ جس نظام نے اسے پالا تھا وہی اب اسے مٹانے جا رہا تھا۔ بابا لاڈلا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 74 کیسز میں مطلوب تھا اور اس وقت اس کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے رکھ دی گئی۔ لیاری میں رینجرز آپریشن شروع ہوا تو بابا لاڈلا ایران فرار ہو گیا۔ بابا لاڈلا نے لیاری جنرل ہاسپٹل کے سامنے والی گلی میں ایک شاندار گھر بنا رکھا تھا جس کا نام اس نے فٹ بال ہاؤس رکھا تھا۔ اس میں مورچے، چھپنے کی جگہ، فرار ہونے کے راستے اور شاندار قسم کے ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز تھے۔ لیکن مجرمانہ زندگی کی وجہ سے بابا لاڈلا کو کبھی بھی فٹ بال ہاؤس میں رہنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا یا اسے بدلنے پڑتے۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا نے 2 شادیاں کی۔ اس کی ایک بیوی بلوچ اور دوسری نیازی برادری سے تھی۔ بابا لاڈلا کی ماں بنگالی تھی، لیکن جب بھی کوئی بابا لاڈلا کو بنگالی کہتا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھتا۔ رینجرز کے ترجمان کے مطابق نور محمد عرف بابا لاڈلا 74 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا، جن میں خاص طور پر پولیس پارٹیز پر حملے شامل تھے۔ اس کے علاوہ 2010 میں ملا لطیف کا قتل ہو یا ڈالمیا کے حاجی اسلم اور ان کے بیٹوں سمیت 5 افراد کا قتل، بابا لاڈلا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ گھناؤنے جرم کر کے زیادہ خوش ہوتا تھا۔ 2013 میں 3 مہاجروں کا اغوا کیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اپریل 2012 میں ہیڈ کانسٹیبل اور کئی کانسٹیبلز کو اس نے شہید کیا۔ یہ تمام واقعات ایک طرف، لیکن ہم نے آپ کو لیاری کے ایک اور گینگسٹر ارشد پپو کی کہانی میں یہ بتایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کی لاشوں کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی اور پھر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ وہ سب کچھ کس نے کیا تھا، کس کے کہنے پر لڑکوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کو گھسیٹا اور پھر جا کے جلا دیا اور راکھ میں بدل دیا، وہ بھی بابا لاڈلا تھا۔ ایران میں چھپے بابا لاڈلا کی ہلاکت کی کئی غیر مصدقہ اطلاعات آتی رہیں۔ ایک دفعہ ٹی وی چینلز پر بھی یہ بریکنگ نیوز نشر کی گئی کہ پاک افغان سرحدی علاقے میں بابا لاڈلا مارا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد بلوچستان حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ 2015 میں بارہا ایسی خبریں نشر ہوتی رہیں کہ وہ مارا گیا، بالخصوص اگست 2015 میں بارڈر پر مارے جانے والی خبر نشر ہوئی تھی۔ آخر کار سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسی چال چلی جو بابا لاڈلا کے لیے جال بن گئی۔ زندہ ہونے کی مصدقہ اطلاعات کے بعد اب بابا لاڈلا کی نگرانی شروع کر دی گئی تھی۔ وہ سرحد پار کر کے پاکستان واپس آیا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا تاکہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور اس سے آئیڈیا لیا جائے کہ اس خطرناک آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے مزید کیریکٹرز کون ہیں۔ یوں کافی عرصے تک نظر رکھنے کے بعد اس کے مقامی وسائل اور ساتھیوں کا اندازہ لگایا گیا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا کے کئی سرپرستوں کا کھوج بھی لگا کہ وہ اب اس وقت عزیر جان کے بعد کس کس کا لاڈلا ہے۔ پھر ایک رات بابا لاڈلا کی لیاری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہونے کی اطلاع کنفرم ہوئی۔ یہ 2 فروری 2017 کی رات تھی۔ لیاری کے علاقے پھول پتی لین میں ایک آخری یدھ ہونے جا رہا تھا۔ ملزمان اور رینجرز کے درمیان 35 منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ عمارتوں کی چھتوں سے رینجرز پر فائرنگ کی گئی اور گلیوں میں گولیوں کی بارش ہوتی رہی۔ جن گلیوں میں بابا لاڈلا نے اپنی حکومت چلائی تھی، آج وہی گلیاں بابا لاڈلا کا قبرستان بننے جا رہی تھیں۔ بالآخر 35 منٹ تک ہونے والی فائرنگ کے تبادلے کا نتیجہ نکل چکا تھا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا اپنے 2 ساتھیوں سکندر عرف سکو اور یاسین عرف ماما کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ صبح کی روشنی میں جب بابا لاڈلا کی لاش سول ہاسپٹل پہنچی تو پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کو 6 گولیاں لگی جو سینے، پیٹ اور ٹانگوں پر لگی تھیں۔ سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا بابا لاڈلا آج خود گولیوں سے چھلنی پڑا تھا۔ بابا لاڈلا کا انجام اتنا ہی بھیانک تھا جتنی اس کی زندگی۔ وہ لیاری کا ایک ایسا باب تھا جو نہ مکمل سیاہ تھا نہ سفید، بلکہ وہ خون جیسا سرخ باب تھا۔ TNS دا نوید شو میں
آج کے لیے اتنا ہی۔ کہانیوں کا یہ سلسلہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ آپ کا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔